السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک میرا صدقے کے حوالے سے ہے، اور یہ چینل جیسے کہ میں نے صدقہ جاریہ ہی بنایا ہے اپنے والدین کا اور سب امت مسلمین کا، کہ سب کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے ایک صدقہ جاریہ بنائے۔ تو بہرحال آج کا ٹاپک میرا اس چینل پر صدقے کے حوالے سے تھا کہ صدقہ ہماری زندگی میں دینا کتنا ضروری ہے اور ہمیں صدقہ کس طریقے سے دینا چاہیے۔ اصل میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صدقہ ہمیں دینا کن لوگوں کو چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اور جس طرح کہ ہم نے اپنے بچپن میں بھی بہت سی ایسی ایک ہمارا ایک سبق تھا باقاعدہ، مجھے آج تک یاد ہے وہ سبق اپنا، ایک گداگری کی مذمت ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں بڑا اچھا بتایا تھا کہ جو پروفیشنل یا پیشہ ور لوگ جو مانگتے ہیں، جو بیگر جو مانگتے ہیں، ان کو ہمیں نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہم جو دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں کسی کا حقدار کو مار کے حق دے رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا صدقہ نہیں کہلاتا بلکہ وہ ہماری نیکی بھی نہیں کہلاتی۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جو ایک سے نہیں سب سے مانگ رہا ہے تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کیونکہ اس نے اپنا ایک پروفیشن، اپنی ایک جاب بنا لی ہے اس کو، تو جب اس کی جاب بن گئی ہے تو اس کو تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ آپ کسی کو ڈھونڈ کے دیں، کیونکہ سفید پوش لوگوں کو دینا، صحیح جگہ پر جانا، وہ زیادہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اس کا سب سے اچھی مثال وہ بتاؤں گی کہ حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر کی جب دور تھا تو وہ راتوں کو نکلتے تھے اور وہ راتوں کو دیکھتے تھے کہ کس کے گھر میں کیا مفلسی ہے اور کیا ہے، وہ دیکھ کر پھر وہ اس کو وہاں پر اس کی مدد کیا کرتے تھے، اس کو صدقہ خیرات دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ڈھونڈ کے صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں دینی ہے زکوٰۃ، اپنے سر سے بوجھ اتارنا ہے، ہمیں صدقہ بس دے دیا، اپنے سر سے بوجھ اتارنا ہے۔ تو اس سے ہمیں اس طرح کرنے سے ہم باقاعدہ اس کو نیکی تو دور کی بات، ہم اس کو صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا بھی حق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ بہرحال میں صدقے کے کچھ 10 پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی کہ کن کن کو صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ وہ 10 پوائنٹس، وہ 10 کیٹیگریز میں جو سب سے پہلی کیٹیگری آتی ہے وہ ہے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دینا۔ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات سب سے پہلے آپ کو اپنے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا حق بنتا ہے سب سے پہلے، اس لیے کہ بہن بھائیوں کا حق آپ پر سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آج کل اتنا نفسے کا دور ہو گیا ہے کہ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے ہم غیروں کو ڈھونڈتے ہیں اور وہاں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہاں صدقہ دیتے ہیں، تو وہ ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کو رضا حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کام میں ہمیں خوشی کا بولا ہے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ تو جب ہم وہ کام ہٹ کے کریں گے تو ہمارا نہ صدقہ ہوگا نہ خیرات ہوگا۔ تو بہرحال سب سے پہلا درجہ رشتہ داروں کا ہے، دوسرا یتیموں کا ہے کہ یتیموں کا اس پہ دوسرا حق ہے، تیسرا بیواؤں کا حق ہے، جو بیوہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ بیوہ ہمارے معاشرے میں بہت کمزور ایک رشتہ ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، وہ تنہا ہوتی ہے۔ تو بیواؤں کو دینا تیسرے نمبر پہ آتا ہے صدقہ۔ چوتھے نمبر پہ ہے مسکینوں کو دینا۔ اب مسکین جو ہوتے ہیں، مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو بھی آپ سفید پوش لوگ کہہ سکتے ہیں، کہ جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی سے مانگتے نہیں ہیں، یعنی کسی کو، یعنی مسکین یعنی وہ اپنا گزر بسر بہت کم پر اس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ڈھونڈ کے دینا۔ چوتھے نمبر پہ مسکین ہے۔ پانچویں نمبر پہ مسافر ہیں، جیسے مسافر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں نکلا ہے لیکن اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی اشیاء، کچھ چیزیں نہیں ہیں، اس کو دینا بھی جائز ہے، پانچویں مسافر ہے۔ چھٹے پہ سوالی ہے، یعنی سوالی کا مطلب کہ کوئی آپ کے گھر آپ سے، اب سوالی میں بھی ایک دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کر دیں۔ اب ایک جیسے گداگری کی مذمت، جیسے میں نے ذکر کیا کہ سوالی میں کوئی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا کہ آپ سے جو پروفیشنل ہو، تو ان سے احتیاط کریں دینے میں۔ ساتویں پہ سفید پوش لوگ آتے ہیں، جو سفید پوش لوگ جو اپنے لیے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے اپنا سارا گزر بسر اپنا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دینا ہے۔ آٹھویں پہ متقی لوگ، اور 90 پہ پرہیزگار، یعنی کہ 10 کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی رشتہ داروں کا، دوسرا یتیم، تیسرا بیوہ، چوتھا مسکین، پانچواں مسافر، چھٹا سوالی، آٹھواں سفید پوش، نواں متقی اور 10واں پرہیزگار لوگ۔ یعنی کہ پرہیزگار جو بیچارے ہمارے پاس اتنے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے سہولت نہیں ہوتی، تو ان کو دینا صدقہ، 10 لوگوں کو میں نے جیسے بیان کیا، ان کو دینا ہمارے ہاں صدقہ دینا جائز ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹا سا میرا ایک آج کا چینل پہ میرا میسج تھا،
تو اس ہمیں صدقہ دیتے ہوئے ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتی ہے اور صدقہ دینا ضروری ہے۔ آپ صدقہ اگر روزانہ نہیں نکال سکتے، آپ کو مشکل ہوتی ہے، تو آپ چاہے 1 روپیہ نکالیں یا 1 لاکھ روپے نکالیں، صدقہ صدقہ ہے۔ آپ 1 روپیہ روزانہ کہیں اپنی ایسی جگہ ایک پاکٹ اپنے گھر میں ایسی بنا لیں کہ آپ وہاں جمع کرتے رہیں، جب کوئی اکٹھا پیسے ہوں، کچھ آپ کو لگے کہ ہاں یہ کچھ اچھی رقم بن گئی ہے، تو وہ آپ کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کی مدد کر دیں ایک ساتھ۔ اب جیسے پتہ ہے اگر آپ روز 10 روپیز بھی نکالیں گے تو 10 روپیز کسی کو اتنا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو 1 مہینے کے بعد نہیں نکالیں گے تو 200 300 روپیز ہوں گے، تو 300 آپ کسی کو دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو کچھ فائدہ ہو۔ تو بہرحال اس طرح سے اپنی روٹین بنائیں، نکالیں ڈیلی صدقہ نکالیں اپنا، چاہے وہ پیسوں کا نکالیں، وہ کسی اور چیز کا نکالیں، وہ کھانے کی چیزوں کا نکالیں، کسی بھی چیز کا صدقہ نکالیں آپ، لیکن صدقہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، صدقہ ضرور دیں اور ڈھونڈ کے صدقہ دیں، اور سب کو جو اس کے حقدار ہیں ان تک اس کا حق پہنچائیں۔ بہرحال میری ویڈیو کا مقصد صرف یہ، اس چینل کا مقصد بھی صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ یا اللہ اس چینل کو میرے صدقہ جاریہ کے طور پہ اسپیشلی میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جو میرے والدین میرے ساس سسر ہیں، اس میں میری والدہ حیدر بنت اسماعیل، عثمان کوثر اور الماس بیگم، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں، سب مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب لوگ جو یہاں سے جا چکے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے، اور اس چینل کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو میرے ساتھ اس کا ساتھ دیں، اس کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں، اور جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔